वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। भी तोड़ दें, उसके बाजू भी तोड़ दें, उसकी आंखें भी बंद कर दें, उसके कान भी बंद कर दें और उसको बिल्कुल एक अपाहिज सा इदारा बना दें। और इस 34 शिक्कों में जो चीजें थी वो तमाम वो चीजें थी जो इनके लिए एनआरओ थी, जिसमें लिखा हुआ था कि 1999 से पिछले जितनी इनकी करप्शन है, यानी कि 90 की दिहाई में जितनी इन्होंने करप्शन की, जितनी लूटमार की, चाहे वो मोटरवेज से कमीशनें ली इन्होंने, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट ये एक लेकर आए थे 1992 का, आपको याद होगा, जिसमें इन्होंने जितना पैसा आएगा उसका सोर्स बताने की जो है वो जरूरत ही नहीं थी। उस प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट भी बनाए गए और उसी के तहत इन्होंने ये अपनी जो बाहर दौलत है, जो आवाम के पैसे से लूटी हुई दौलत है, उसका तमाम कट्ठा चट्ठा जो है वो उसके अंडर कवर किया था। तो आज इस नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर तरमीम जो ऑर्डिनेंस आया है, इसके ऊपर तनकीद करने वालों को पहले प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के ऊपर जो है वो थोड़ा शर्मिंदा भी होना चाहिए और उसके ऊपर इनको माफी भी मांगनी चाहिए। और वो इतना बड़ा डाका था जो कि दिन की रोशनी में डाला गया था शरीफ खानदान की तरफ से, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। और इन 34 शिकों के अंदर ये लिखा गया था कि 1 अरब से जायद की जो करप्शन है वो करप्शन नहीं है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि करप्शन ही होती है, चाहे वो 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, 1 अरब की हो या अरबों खरबों की करप्शन हो, क्योंकि आपका हलफ आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप इख्तियार में आके, जब इख्तियार आपके पास हो तो उस कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आप अपने जाती असासे बनाएं। और आज मुझे ये बात भी जो है वो अफसोस से कहनी पड़ती है कि आज ये वो लोग जिनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, ये किस तरीके से जो है वो आकर ग्लोरीफाई करते हैं और आके किस अंदाज से हमें सबक सिखाते हैं कि जिनका कभी एहतसाब, जिनका कभी सब्जेक्ट ही नहीं था, जो अकाउंटेबिलिटी के कभी भी हक में ही नहीं थे, जो हमेशा मुकमुका के ऊपर जो है वो यकीन रखते थे, जो हमेशा एनआरओज के पीछे जो है वो छुपते रहे हैं। आज तक आप मुझे बता दें कि परवेज मुशर्रफ वर्दी में थे, पूरी ताकत में थे, इन्होंने परवेज मुशर्रफ को भी एनआरओ ले लिया था, उनके भी पांव को हाथ लगा के 10 साल का वायदा करके मुल्क से बाहर चले गए थे। और आपके इल्म में है कि वो हुदैबिया पेपर का केस जो आज तक मेरिट के ऊपर चला ही नहीं, और वो ओपन एंड शट केस था, जिस तरीके से काजी फैमिली के नाम के ऊपर बाहर से अकाउंट्स खोल के पैसा यहां आता रहा, जिसपे इनके समधी इसहाकडार वादा माफ गवाह बने हुए थे। 161 के उनके बयानात मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो कोर्ट के सामने दर्ज हुए थे और उसके ऊपर पूरी तहकीकात थी किस तरीके से इन्होंने पैसा लूटा है। इनके ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े मीडिया के फोरम्स ने फिल्म्स बनाई हुई हैं, किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन ये अजीब ढटाई है जो सिर्फ इन्हीं के पास ही है कि ऐसा संजीदा चेहरा बना के झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगे कि पता नहीं इनसे कोई पारसा और नेक बंदा कोई नहीं है। सिर्फ जो है वो कहते हैं जी हमारे से जी मुशावरत का बड़ा इनको शौक है, मुशावरत का बहुत शौक है। शहबाज शरीफ के ऊपर 7 अरब रुपए का टीटीओ का उनके ऊपर केस है, उनके ऊपर, उनके खानदान के ऊपर। सारे खानदान ने एक ही बैंक, लाहौर का बैंक अल-फलाह सर्कुलर रोड की ब्रांच है, उसमें पैसे जमा करवाए हुए। 2005 में जब शहबाज शरीफ कर्जे ले लेके उधर कह रहे थे कि मैं कर्जे ले रहा था बाहर, उसी 2005 में सलमान शहबाज के अकाउंट में टीटियां गिर रही थी। और वो ऐसे नामालूम अफराद हैं जिनका पता ही कोई नहीं है कि वो कौन सा जो है वो मंजूर पापड़ वाला था, महबूब रेडी वाला था, कोई गुजरांवाला का अजहर कबाड़िया था, जिन्होंने इनके अकाउंटों में पैसे लगाए, जिन्होंने कभी ख्वाब में ही कभी लंदन नहीं गए,
शहबाज शरीफ पे केस, शहबाज शरीफ के दोनों बेटों के ऊपर नैब का केस, उनकी फैमिली के ऊपर केस, और शहबाज शरीफ के दोनों भतीजों के ऊपर केस, नवाज शरीफ उनका भाई जो है उनके ऊपर सजाएं उनको हुई हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम सफदर को जो है वो सजा हुई है अपना एवन फील्ड के महलात के अंदर। तो ये फिर कहते हैं जी हमारे से मुशावरत करें। आपसे मुशावरत करने का मतलब तो यही है कि पूरा का पूरा टब्बर चोर है और उनसे पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन सा लगाना है। ये तो आपकी फरमाइश जो है वो हम पूरी नहीं कर सकते। ये आपकी फरमाइश जस्टिस रिटायर्ड कयूम ने पूरी की थी, जिसने आपके कहने के ऊपर जो है वो फैसले किए थे। 2000 नैब जब से बना 2016 तक 240 अरब रुपया रिकवरी, पिछले 4 साल में 540 अरब रुपया रिकवरी। हम ये फोकस करना चाहते हैं कि जो आपकी सियासत में आकर आपके आने से पहले क्या असासे थे, अब आपके क्या असासे हैं वो देखें आप। और नैब लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वो इन अ गुड फेथ लाई गई हैं, और जो कलेक्टिव फोरम्स हैं डिसीजन मेकिंग के, कैबिनेट है, ईसीसी है, सीसीआई है, सीसीआई में तो सारे सूबों के वज़राए आला भी मौजूद होते हैं और वहां पर कलेक्टिव विजडम अप्लाई होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, बड़ी सोच समझ के होती है, डेलिब्रेशंस के साथ डिसीजन मेकिंग होती है, और उसका कोई इफेक्ट हमारी हुकूमत के ऊपर तो नहीं आना। जब कानून बन जाता है तो आने वाली कल को कोई भी कैबिनेट होगी, कोई भी ईसीसी होगी, उसके ऊपर भी उसका अमल दरामद होगा। टैक्स एवेजन, आप नैब के पास प्राइवेट बिजनेसमैन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इकदामात हमने लिए, लेकिन जो इदारे हैं वो इदारे अपनी जगह के ऊपर काम करेंगे। चाहे वो एफबीआर का मामला है वो एफबीआर देख लेगा, जो एफआईए का मामला है उसको एफआईए देख लेगा। और जो नैब चेयरमैन की तकर्री के हवाले से जो ये तनकीद करते हैं तो उसमें पहले कानून खामोश था। प्रेसिडेंट जो है वो इनिशिएट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत को। अब उसमें हमने आइन से ही रास्ता लिया। आइन में लिखा हुआ है चाहे आपने बनानी हो, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो, जहां पर डेडलॉक हो तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाता है। हमने तो पार्लिमान को मजबूत किया है, पार्लिमान को इज्जत और रिस्पेक्ट दी है। यही हमें कहते थे पार्लिमान को इज्जत दें, पार्लिमान को इज्जत दें। तो क्या पार्लिमानी कमेटी को उसमें शामिल करने से क्या इनको जो है वो ये बातें बुरी लग रही हैं? और क्या इनको जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, ये तो कहते थे नैब को बंद कर दें, जब तक मुशावरत का अमल जारी होगा जो मौजूदा चेयरमैन है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई हैं ये एक कॉम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट्स हैं, जिससे हमारा मुतमन्ना नजर नैब के निजाम को मजीद फाल करना है, नैब को जो है वो मजबूत करना है। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जहां जमहूरियत होती है, जहां पर इख्तियार होता है, वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और जो ये लोग बातें करते हैं कि जी चीनी स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, आटा स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, तो भाई मुझे आप ये बताएं कि वैसे मैंने आपसे निकम्मी ऑपोजिशन भी कोई नहीं देखी। आपको जो है वो ये स्कैंडल तो बड़े नजर आते हैं। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं। वो काला तिलिस्मी कोट कहां है जो नवाज शरीफ पहन के मेमो गेट के ऊपर गए थे? वो लटका होगा रायवंड की किसी अलमारी के अंदर, वो निकालें, शहबाज शरीफ को पहनाएं या किसी को भी पहना दें। वो कस्टम फिट कोट है, सबको पूरा आ जाएगा। वो पहने और चले जाएं किसी अदालत में, जाके चैलेंज करें। बहुत ही निकम्मे लोग हैं आप। सिर्फ आप आकर जो है वो एक रिहॉटिक को दोहराते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा शुगर मिलें लगाने वाला भी शरीफ खानदान था। इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने वाला वो भी शरीफ खानदान था। लिहाजा ये बातें हमें ना सुनाएं। इमरान खान वो वजीर आजम है जो वजीर आजम बनने से पहले अपनी 40 साल कमाई का हिसाब देकर आए हैं, 60 डॉक्यूमेंट्स देकर आए हैं। आपकी तरह को कतरी खत का मजाक हमने नहीं किया। आपकी तरह हमने कोई जाली डॉक्यूमेंट्स कैलबरी फंड के तहत नहीं बनाए थे, और हमने ये भी नहीं कहा था कि मेरी लंदन में क्या तो मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं और मैं अपने वालिद के साथ रहती हूं।
اور چند سال بعد آپ کے بھائی آ کے آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ یہ لندن کے فلیٹس ہمارے ہیں اور ان کی مالک جو ہیں وہ مریم صفدر ہیں. تو یہ ایک پوری جو ہے وہ جھوٹ کی داستان ہے جو ان کے ساتھ منسلک ہے, اور اپنا اینڈ کے اوپر بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے کریکٹر کے اوپر کرپشن کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دھبا لگا ہوا ہے. لہذا ان لوگوں سے نیب قوانین کے حوالے سے بات کرنا اور اس میں کوئی اچھی چیز ان کی طرف سے تجویز سامنے آ جانا, اس کی مجھے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بعید جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس آرڈیننس نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا ہے, پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوگی. آپ پارلیمنٹ میں ان 34 شکوں کے علاوہ جو کہ NRO تھی, جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی کو سزا ہو جائے تو 5 سال بعد وہ سزا ختم ہو جائے گی. ویسے میں آپ کی عقل کے اوپر داد دینا چاہتا ہوں, یہ جتنے رستو PMLN کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کرپشن کی ہو اس کو 5 سال بعد اس کی سزا ختم ہو جائے تو وہ ڈرائی کلین ہو جائے گا, وہ پھر کرپٹ نہیں رہے گا, اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کا تو ارادہ ہے کہ سدا اس ملک کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا راج رہے. ان کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے, جس نے اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ کرپشن کے نظام کو اس کی جڑ سے اکھاڑنا ہے. آج عمران خان پیچھے ہٹ جائیں, یہ لوگ آپ کو لڈیاں ڈالتے نظر آئیں گے اور یہ کہیں گے عمران خان سے اچھا وزیر اعظم ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر آیا. لیکن ہم پاکستان کی عوام سے جو کیا گیا وعدہ ہے اس وعدے سے جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو مضبوط کرنا, اس پہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے عوام سے اور اس کو ہم مضبوط کریں گے. ملیکہ بخاری صاحب آپ کو اس کے قانونی پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ فاروق حبیب نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بہترین طریقے سے ایک سیاسی آئینہ دکھایا ہے, میں پاکستان کا جو اب نیا نیب آرڈیننس ہے اس کی روشنی میں حقائق پر بات کرنے کی کوشش کروں گی, اور جو نیب کا مسودہ ہے اس کی قانونی شکوں پر جو اعتراضات اپوزیشن کے رہنماؤں نے ریز کیے ہیں اس کے اوپر جواب دینے کی کوشش کروں گی. پہلے تو یہاں پر NRO کی بہت بات ہوئی, اپوزیشن کے رہنماؤں نے NRO کی بات کی. بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ NRO چاہتے ہیں وہ ہر چیز کو NRO کے زاویے سے دیکھتے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور ہم سمجھتے تھے کہ بہتر طریقے سے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید قانون کا مطالعہ کر کے آئیں گے, قانون کو پڑھ کے آئیں گے, مسودے کو پڑھ کر آئیں گے, اور اس کے بعد جو بھی پریس کانفرنس کریں گے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ اپوزیشن کی رہنماؤں نے تنقید برائے تنقید کی روایت کو آگے بڑھایا. ان کی پریس کانفرنس ایک دفعہ پھر گمراہ کن تھی, حقائق پر مبنی نہیں تھی اور اصلیت سے بہت دور تھی. یہاں پر بات کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر کی جو ڈیفینیشن پاکستان کے نیب قانون میں موجود ہے اس کے اندر حکومت کے سارے وزراء شامل ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی اپنے آپ کو NRO دینے کی کوشش نہیں کر رہا. جو نیب کی ججمنٹس آئی ہیں, جو اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس ہیں, ان کا مطالعہ کیا گیا, اور جس قسم کی تنقید آ رہی تھی اور جس قسم کی ججمنٹس نیب کی بھی آ رہی تھی ٹرائل کورٹس کی, اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹیکس کے میٹرز ہیں ان کو نیب کے زمرے سے نکال دیا جائے, اس کا فورم چینج کر دیا جائے. صرف فورم چینج کیا ہے, ٹیکس کے میٹرز کو کمپلیٹ ایمنسٹی نہیں دے دی گئی, اس کو کمپلیٹلی الاؤ نہیں کرتے کہ انسان کوئی قانون توڑے تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. انویسٹیگیشن ہوگی لیکن ایک ڈفرنٹ فورم کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ فاروق حبیب نے بتایا کہ دنیا بھر کے اندر کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ کا قانون رائج ہے. کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ کانسٹیٹیوشنل باڈیز کریں تو ان کو نیب کے زمرے کے اندر نہیں آنا چاہیے. پروسیجر لیپسز کی بات ہوئی, آپ تو بارہا گردان کرتے تھے کہ ہمیں چھوٹی بات کے اوپر پکڑ لیا, ہم نے تو ایک چھوٹا فیصلہ کیا تھا. جو تنقید آئی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک مسودہ پیش کیا ہے. پروسیجر لیپسز کو نہیں آنا چاہیے. اگر پبلک آفس ہولڈر نے بددیانتی نہیں کی ہے, اس نے پیسے نہیں کمائے ہیں, اس نے کرپشن نہیں کی ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کا بارہا گردان ہو رہا تھا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس میں نمایاں تھیں. تو ہم نے مطالعہ کر کر ایک مسودہ بنا لیا. آپ کے پاس اب یہ موقع ہے کہ پارلیمان کے اندر
جامع طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، جامع طریقے سے، بہتر طریقے سے حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ سے توقع ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تنقید برائے تنقید کی عادت ہے. آپ نے الیکشن لاز کے اوپر تنقید کرنی ہے، شفاف نظام کی بات کرتے ہیں، اگر الیکشن لاز لے کر آتے ہیں تو تنقید برائے تنقید ہے. نیب کو ایک کالا قانون کہتے ہیں. آپ کے پاس 2/3 اکثریت تھی، آپ نے اس قانون کو تبدیل نہیں کیا. ہم نے ایک کوشش کی ہے لیکن پھر تنقید برائے تنقید آئی ہے. اس کے بعد مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم قانون کی بیسک شکیں نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. موازنہ کر لیتے پرانے قانون کا اور نئے قانون کا. پرانے قانون کے اندر بھی پریزیڈنٹ کے پاس استحقاق ہے اپوائنٹمنٹ کا، نئے قانون کے اندر بھی ہے. پرانے قانون کے اندر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ آف سیشنز جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا تھا. ہم نے صرف ایک نئے جج کا پیرامیٹر دے دیا، ایک نیا پول کریٹ کر دیا. ہم نے کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج آئیں گے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج آئیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ریٹائرڈ جج ہے، کوئی ریٹائرڈ اسپیشل کورٹ کا جج ہے، کوئی ریٹائرڈ سیشنز جج ہے، کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہے، ہم اس کو بھی تعینات کریں گے. اور دونوں کے اندر، ایک کے اندر مشاورت پروونس کے چیف جسٹس سے ہوگی ہائی کورٹ کے، اور ایک کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت ہوگی. تو حکومت نے کیسے ڈاکہ ڈال دیا عدلیہ کے اوپر. ہم تو کینڈیڈیٹس کے پول کو وسیع کر رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ نیب کورٹس کو تشکیل دیں. ان کے احکامات ہیں، ہم ان کے احکامات کے اوپر ان کو قبول کر کر آگے بڑھا رہے ہیں. 30 نیب کورٹس تشکیل دے رہے ہیں پہلے فیز میں، اور اس کے بعد 90 عدالتیں اور قیام کریں گے. تو اس کے لیے کینڈیڈیٹس تو زیادہ چاہیے ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ کوئی نئے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے نا. تو کینڈیڈیٹس کے پول کو وسیع کیا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی تنقید ہے جو صرف تنقید برائے تنقید ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ نیب چیئرمین کو ہم تاحیات رکھنا چاہتے ہیں. اس کے اندر بھی کوئی صداقت نہیں ہے. جو کرنٹ نیب چیئرمین ہیں ان کو ایکٹنگ چیئرمین کا عہدہ دیا گیا ہے، کیونکہ ہم سسٹم کے اندر کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، سسٹم کے اندر تسلسل چاہتے ہیں. ایک ویکیوم اور لکونہ نہیں رہ سکتا. تو وہ تعینات ہے اس وقت اس عہدے کے اوپر. مشاورت کا عمل اگر آگے بڑھے گا، اپوزیشن لیڈر اگر اپنے ضمیر کا تھوڑا مطالعہ کر کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں اہل ہی نہیں ہوں مشاورت کے عمل کے لیے، کیونکہ میرے اوپر بہت بڑا 7 ارب کا TTs کا کیس ہے، تو یہ پروسیس آسان ہو جائے گا. اگر آپ نے کرپشن کی ہے، آپ کے اوپر ڈاکیومنٹری ایویڈنس ڈیٹیلڈ ہے، پھر آپ اس مشاورت کے عمل میں اگر شامل نہ ہو اور اس آدمی کو فائز کرنے کے عمل میں شامل نہ ہو جس نے آپ کے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا ہے، تو بہت جلد نئے نیب چیئرمین کی تعیناتی ہو جائے گی اور اس کینڈیڈیٹس کے پول کے اندر بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے. صرف جو ایگزسٹنگ نیب چیئرمین ہے ان کا نام نہیں آئے گا. تو پھر آپ نے ایک دفعہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. آپ نے نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور کی بات کی. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اس کے اندر نان ایکسٹینڈیبل کا ورڈ نہیں تھا، یہ لفظ شامل ہی نہیں تھا. یہ لفظ 2002 میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے آیا. بہت سارے ایسے قوانین ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر جو ٹینیور ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے. اگر کسی کی اچھی پرفارمنس رہی ہو تو یہ ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کی اچھی پرفارمنس ہے، انہوں نے پاکستان کی عوام کے 550 ارب کسی چور سے واپس لیے ہیں، ان سے واپس لیے ہیں جو ضامن رہے ہوں پیسوں کے، اور کرپشن کی ہو، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ ہم نے بیل کی رائٹ ٹرائل کورٹ کو دے دی ہے. مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں پریس کانفرنس میں ہو رہی تھی. کسی قانونی ماہر سے مشورہ ہی کر لیتے. مطلب بیل کی جو رائٹ ہم نے ٹرائل کورٹ کو دی ہے وہ اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ کی روشنی میں دی ہے، اور یہ تنقید بہت دیر سے سامنے آ رہی ہے. تو ہم نے تو مسئلے کو آسان کیا ہے، ہم نے تو آسانی پیدا کی ہے. اس سے پہلے آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ملزم ہوتا تھا اس کو جانا پڑتا تھا بیل لینے کے لیے. آسانی پیدا کر دی آپ جیسے ملزموں کے لیے
اور جو نیب کے انڈر چارج ہیں ان کے لیے، بیکاز اعلیٰ عدالت نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس پہ اوپر بھی آپ کو ایک تنقید کا آپ نے مظاہرہ کیا اور بے سود تھی، بیکاز آپ نے قانون نہ پڑھا تھا نہ آپ کو قانون سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے بعد آخری بات آپ نے کی کہ قانون شہادت کو تبدیل کر دیا، اس کے اندر بھی کوئی منطق نہیں ہے نہ کوئی سچائی ہے۔ قانون شہادت کو کیسے تبدیل کر دیا؟ ہم نے تو ایک ایویڈنس لینے کا نیا طریقہ کار بتایا ہے جو آسان ہے۔ اس سے پہلے اگر شہادت لینی ہوتی تھی نیب کورٹ کے اندر تو سال لگ جاتے تھے، تو ہم نے کہا کہ ویڈیو اور آڈیو ایویڈنس جو ہے اس کے ذریعے شہادت لی جائے گی ایز لائیو، وہ ریکارڈ ہوگی، اس کی ٹرانسکرپٹ بنے گی، اردو میں ہوگی یا انگلش میں ہوگی تو اسی طرح وہ پروڈیوس ہوگی۔ اور قانون شہادت کے آرٹیکل 164 میں لکھا ہوا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز کو یوز کرنا چاہیے۔ اعلیٰ عدالت کی متعدد ججمنٹس ہیں جہاں پہ ماڈرن ڈیوائسز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کون سے دور میں رہتے ہیں؟ 2021 میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور سارے کورٹس کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں، آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس کا نظام رائج ہو گیا ہے، ہم نیب کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر 2 سال شہادت کا سلسلہ جاری رکھیں، جو سلسلہ کچھ دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس سے۔ اب آپ بتائیے اور کسی قانون دان سے پوچھ لیجئے کہ اس سے قانون شہادت کو ہم کیسے چینج کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک نیا نظام رائج کر رہے ہیں۔ تو بس ختم کروں گی اس بات کے اوپر کہ ہم نے ایک جامع قانون بنایا ہے، ایک اٹیمپٹ کیا ہے ایک بہتر، شفاف اور زیادہ ایفیشنٹ نظام لانے کا، کیونکہ نیب ہماری حکومت کے اندر ایک بہت اہم ادارہ ہے، کیونکہ نیب نے ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے جنہوں نے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کی ہے۔ آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی جو آپ کو NRO فروخ حبیب میں دکھایا، جو آپ نے ہم سے مانگا تھا جب آپ کو ایک قومی فریضہ ادا کرنا تھا فیٹف کے بلز میں ووٹ کرنے کے لیے، تب آپ نے ہم سے یہ NRO مانگا 40 شکوں کا۔ تو ہم ویسا نیب نہیں چاہتے جو ٹوتھ لیس ہو، ہم ایک بااختیار، بہتر، مضبوط نیب چاہتے ہیں جو احتساب کا عمل آگے بڑھائے، لیکن جو ملزم ہے اس کو وکٹمائز نہ کرے۔ اس قانون کے اندر اس شک ڈالی گئی ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ جو ملزم ہے اس کا جو رائٹس ہے، اس کے حقوق جو ہیں ان کو گارڈ کریں گے، ایک بہتر نظام لے کر آئیں گے۔ یہ کام آپ نے نہیں کیا لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے نظام عدل میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ اب آپ جائیے اور قانون کا بہتر طریقے سے مطالعہ کیجئے، کسی قانون دان سے بات کر لیجئے۔ آپ کی پارٹی میں کچھ قانون دان ہیں فاروق حبیب سینٹ کے اندر، آپ کی پارٹی وزیر مملکت فاروق حبیب کے ہمراہ ملیکہ بخاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی تھی جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا۔